وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم اپنے ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے ہیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ لو ان لنا کرتن، کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے، کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے تو اولاً ہم اپنے پیشواؤں سے، اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کریں گے، مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں گے، پتھروں کے بتوں سے اور اسی طرح سورج چاند کی پرستش کرنے سے ہم بیزار ہو جائیں گے۔ تیسرا، ہم ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی تمنا ہوتی ہیں، جب موت آتی ہے اس وقت ان کی یہی خواہشات ہوتی ہے کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ دین برحق کون سا تھا، معبود برحق کون سا تھا۔ جب موت جو ہے وہ قریب آتی ہے اس وقت جو ہے وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اور کئی آیتوں میں اسی طرح جو ہے وہ کافروں کی حسرتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان و اعمال صالح کی اصل حسرت تو کافر ہی کی ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس و ندامت ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و روحی و جسدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین آپ کے قدموں پر قربان، ہمارے جسم آپ کے قدموں پر قربان، ہماری روحیں اپنے آپ کے جسموں پر قربان۔ یا رسول اللہ وہ کیسی ندامت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں کرنے کی حسرت کرے گا، اس پر نادم ہوگا کہ ہائے کاش میں اس سے زیادہ نیکیاں کر پاتا، اس سے زیادہ میں اچھائیاں کر سکتا۔ اور اگر گناہ گار ہوگا تو اپنے گناہوں سے باز آنے پر جو ہے وہ شرمندہ ہوگا کہ ہائے کاش میں اس سے پہلے جو ہے اپنے گناہوں سے باز آ جاتا اور نیک کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا۔ ہائے افسوس کہ میں گناہ کرتا رہا، اپنی زندگی کا اتنا حصہ میں نے گناہوں میں گزار دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، اور حسرت کی اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے، انہیں تکلیف دینے کی، کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کر صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہوگا جس کے پاس کھانا نہیں ہوگا، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے، جس کے پاس جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی سہولتیں نہیں ہوں گی۔ سرکار علیہ السلام کے غلام سرکار علیہ السلام کے سامنے اپنے ذہن کے مطابق عرض کر رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ مفلس ہوگا، وہ غریب ہوگا، جس کے پاس کپڑے مال و سامان نہ ہو وہ غریب ہوگا۔ نہیں، کل قیامت کے دن ایک امتی میرا ایسا بھی آئے گا جو آئے گا تو صحیح، اور وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، ایسے اس کی نیکی ہوں گی جیسے احد پہاڑ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟
کہ جب وہ حساب و کتاب شروع ہوگا تو کوئی آئے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ اس بندے نے دنیا میں رہ کر مجھے تھپڑ مارا تھا، تو اللہ فرمائے گا اس تھپڑ کے بدلے اس کی اتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں۔ دوسرا آئے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ اس شخص نے میرے پیسے چرائے تھے، اس شخص نے میرے پر ظلم کیا تھا، اس شخص نے میری غیبت کی تھی، اس شخص نے مجھے فلاں کے ساتھ لڑوایا تھا، اس شخص نے مجھے یہ اذیت دی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں اسی طرح جو ہے اس کے لینے والے اس وقت کھڑے ہوں گے لینوں میں، قطاروں میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا ان کی نیکیاں جو ہے اس کی وہ ساری کی ساری ان کو دے دی جائیں جو لینے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے جو احد پہاڑ جتنی لے کر آتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے ابھی وہ لینے والے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، جن کے ساتھ اس نے دنیا میں رہ کر ظلم کیا ہے وہ ابھی کھڑے ہیں لینے والے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں اللہ رب العزت حکم فرمائے گا اب اس کی نیکیاں تو ختم ہوگی، ابھی اس کے گناہ باقی ہیں، ابھی لینے والے کھڑے ہیں، جو لینے والے ہیں ان کے گناہ جو ہے وہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں، اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جتنی وہ نیکیاں لے کر آیا تھا اب وہ اتنا گناہوں کا پہاڑ لے کر کھڑا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ابھی بھی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ لینے والے وہ کھڑے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اتنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اس کے پاس ہو جائے گا، میری امت میں سب سے غریب اور مفلس وہ شخص ہوگا۔ گیا تو تھا احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر، لیکن کیا ہوا کہ وہ ساری کی ساری ختم کر کے گناہوں کا پہاڑ بنا کھڑا اس وقت جو ہے۔ اس لیے جو ہے میرے غلاموں یہ آج سے ہی تہیہ کر لو، آج سے ہی سوچ لو کہ کل کو مفلس نہ بننا پڑے، آج ہی سوچ لو کہ کسی کو ناحق نہ مارے، آج ہی سوچ لو کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، آج ہی سوچ لو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ آج اس دنیا میں زیادتی کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، کسی کے ساتھ لڑائی کر کے، مال جو ہے وہ غلط طریقے کے ساتھ جو ہے وہ غصب کر کے، زمین جو ہے وہ کسی غلط طریقے کے ساتھ اپنی زمین کے ساتھ ملا کر دنیا میں تو گزارا کر لو گے، ساتھ اللہ اللہ کرتے بھی رہو گے، پر کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب ضرور دینا ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے وہ سرکار نے فرمایا یہ خیال رکھنا۔ تو پھر جیسا کہ اگلی حدیث آپ سماعت فرمائیے گا کہ جیسے طالب علم کو موقع ملا لیکن علم حاصل نہ کیا اسے حسرت ہوگی۔ طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید فقہ کی یا حدیث کی تمنا کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے جب گیا تو وہاں جا کر اس نے علم نہ حاصل کیا، اس کو پیسے کی دولت کی لالچ پڑ گئی اور وہ اس علم کو چھوڑ کر وہ کمانے کے لیے جو ہے وہ شروع کر دیا، اس نے کمانا شروع کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ حسرت کرے گا اے کاش کہ میں اس وقت کمانے کی کوشش کو چھوڑ کر وہ جو علم حاصل کر رہا تھا، طالب علم تھا، وہی رہتا تو آج میرے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہوتا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کچھ لوگ ایسی حسرت کریں گے کہ ہائے کاش ہم فلاں محفل میں گئے تھے، بیٹھے تھے، ذکر ہو رہا تھا، واعظ ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتائے جا رہے تھے، پر ہمیں جلدی تھی کہ ہم نے جا کے پٹھے بنانے ہیں، ہم نے جا کے فلاں کام کے لیے جانا ہے، ہم نے دکان کھولنی ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم اٹھ کے آ گئے اور یہ شخص یہ جو بیٹھے ہیں یہ وہی محفل والے بیٹھے ہیں جو اس وقت اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ آج یہ پوری محفل کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس محفل میں بیٹھ کر اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری محفل کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اس وقت اس محفل میں موجود تو میں بھی تھا، پر میں بیٹھ کے نہ ذکر کر سکا، نہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن سکا، نہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کی ربوبیت کے تذکرے سن سکا۔ اے کاش اگر میں اس وقت جو ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ جاتا
تو میں بھی آج ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا جیسے یہ پورا لشکر جا رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ایسی حسرت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حسرت سے محفوظ فرمائے، ہمیں اس حسرت سے پہلے نیکیاں کرنے کی تمنا رکھنے والا بنائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری حدیث آیت کریمہ کا ترجمہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال دکھائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کافروں کو جنت دکھائے گا، جنت کے محلات دکھائے گا، جنت کی نعمتیں دکھائے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ انہیں فرمائے گا کہ اگر تم دنیا میں رہ کر میرے محبوب پر ایمان لاتے، مجھ پر ایمان لاتے، نیکیاں کرتے، تو پھر یہ جنت جو ہے وہ تمہارے حق میں ہوتی، تم اس جنت میں جاتے، یہ تمہارا حق ہوتا، پر تم نے ایسے نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے وہ جنت مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت وہ عطا فرما دے گا۔ پھر وہ اسی حسرت کے ساتھ جنت کی تمنا لیے ہوئے کافر جو ہے وہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ساری زندگی جو ہے وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر زندگی گزارنے والا بنائے، خاتمہ بالایمان پر فرمائے۔